بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو بیسیکلی تو PP90 سے متعلق ہی ہے، لیکن ویڈیو کا جو بیسک عنوان ہے اس سے پہلے دو شعر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کا نام مجھے نہیں معلوم، اس کے لیے میں نامعلوم شاعر سے معذرت کرتا ہوں اور آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں۔ شعر ہے کہ نہ کھول میرے مکان کے اداس دروازے، نہ کھول میرے مکان کے اداس دروازے، ہوا کا شور میری الجھنیں بڑھا دے گا۔ پھر ایک اور شعر کہ چھان مارے ہیں فلسفے سارے، چھان مارے ہیں فلسفے سارے، دال روٹی ہی سب پہ بھاری ہے۔ یہ جو شعر ہیں یہ اصل وجہ ہیں اس پوسٹ کی جو ہمارے انتہائی سینئر صحافی ہیں، بزرگ ہیں بھکر سے ملک احمد خان صاحب، انہوں نے کل ایک پوسٹ لگائی تھی PP90 سے متعلق، PP90 کے مسائل سے متعلق، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کو، اپنی مشکلوں کو جو امیدواران ہیں، جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان تک پہنچائیں۔ وقت ہے، اس وقت میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم ان مسائل کو سامنے لا سکیں۔ اسی طرح کی ایک پوسٹ میں نے بھی لگائی تھی، ملک صاحب نے تو بڑی ڈیٹیل سے لگائی، لیکن میں نے صرف لکھا تھا کہ مسائل کیا کیا ہیں۔ ضرورت یہی تھی کہ لوگ اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اور جو لوگ ان سے ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ان تک ان مسائل کو پہنچائیں، اور یہ مسائل ذکر ہوں، ڈسکس ہوں چوک چوراہوں پر اور محفلوں میں۔ ناظرین، PP90 جو ہے وہ زیادہ تر تو تحصیل دریا خان پر مشتمل ہے، 14 یونین کونسلیں ہیں اور 2 میونسپل کمیٹیاں ہیں اس حلقے میں۔ مسائل کی بات کریں تو ہمیشہ سے تعلیم اور صحت مین بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، انسانیت کی۔ تعلیم کی اگر بات کر لیں تو ویسے تو یہاں پہ PP90 میں کالجز بھی ہیں، بچیوں کے بھی ہیں اور بچوں کے بھی ہیں، لیکن شہر دریا خان میں جو ایک گورنمنٹ ہائی اسکول کام کر رہا ہے اس میں طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جیسے مجھے بتایا گیا، کچھ رفلی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسپیشلی 9ویں اور 10ویں کی جو کلاسز ہیں ان میں کوئی 2-3 سیکشن نہیں ہیں بلکہ 8-8 9-9 10 شاید 11-11 کم از کم 9 سیکشنز تو ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اتنے زیادہ سیکشنز جو ہے ٹیچر اس پر ٹیچر پورے بھی نہیں آتے اور ٹیچر اس طریقے سے توجہ بھی نہیں دے پاتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ووٹر سے، لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس اپنے معاملے کو اٹھائیں اور اپنے نمائندگان تک اور وہ جو لوگ ان سے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں ان تک اس معاملے کو پہنچائیں، ان باتوں کو ڈسکس کریں۔ صحت کی بات کریں تو دریا خان تحصیل ہے اور یہاں پہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کام تو کر رہا ہے، لیکن یہ وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے جو رورل ہیلتھ کمپلیکس دریا خان کی بلڈنگ میں کام کر رہا ہے۔ یہی بلڈنگ رورل ہیلتھ کمپلیکس کی تھی، اسی کو کہیں کہ اپ گریڈ کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنا دیا گیا، تھوڑی سی عمارت کو بڑھایا گیا تھا، لیکن جو بیسک ضرورت ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال دریا خان کی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ جگہ آئی تھنک الاٹ کر دی گئی ہے لیکن ابھی تک اس کی بلڈنگ نہیں بن پا رہی۔ جب بلڈنگ نہیں بن پا رہی تو یقیناً وہاں پہ جو ریکوائرڈ مشینری ہے وہ بھی نہیں پہنچ پا رہی، اور جو ریکوائرڈ عملہ ہے وہ بھی وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہا۔ ڈاکٹرز فیسیلیٹیٹ نہیں ہوتے، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، انڈیویجول ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، اور ان کی پروفیشنل ضرورت ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی، تو تب وہ اس اسپتال میں آنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور کسی نہ کسی ریفرنس سے تبادلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اہم 2 چیزیں ہیں، تعلیم اور صحت۔ اس کے ساتھ اگر ہم سڑکات کی طرف آئیں تو ہم MM روڈ کو دیکھیں، MM روڈ کتنے ہی ڈسٹرکٹس کو لنک کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو اسلام آباد سے ایسے کہہ لیں کہ یہ روڈ شروع ہوتا ہے، MM روڈ نہ صحیح لیکن بلکسر سے میاں والی تک، تلگنگ یہ روڈ، اور پھر یہیں سے میاں والی سے مظفر گڑھ تک، ملتان تک یہ روڈ جاتا ہے، کتنے ہی ڈسٹرکٹس کو لگتا ہے۔ لیکن اس روڈ سے متعلق آپ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ روڈ کتنی جانوں کو لے چکا ہے، اسے ہم قاتل روڈ کہتے آئے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ ٹینڈرز ہوئے تھے، کچھ ٹھیکے اناؤنسمنٹ ہوئے تھے، کام کہاں تک پہنچا ہے؟ ایٹ دا اینڈ یہ ہے کہ ابھی تک وہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوا، دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دریا خان کی ہی بات کر رہے ہیں، دریا خان کا لنک ڈیرہ روڈ جو جاتا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کو جاتا ہے، وہ ایک سپر باندھ کے اوپر بنایا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کم و بیش کو 20 فٹ ہائٹ پر ہے۔ روڈ کی حالت انتہائی خستہ ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن جو ہے، اسپیشلی گنے کی سیزن میں بڑا سارا معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرالیاں آتی ہیں
تو ٹریفک جو روٹین کی چھوٹی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اس سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روڈ اتنا خستہ ہے کہ وہاں سے گاڑیاں گر جاتی ہیں اور لوگوں کی موتیں تک ہو جاتی ہیں۔ تو دریا خان کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، مقامی جو شوگر مل ہے اور گتا فیکٹری ہے، اس کی جو آلودگی ہے، جو راکھ ہے، جو برادہ ہے، وہ بھی شہر کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور اسپیشلی گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیہاتی علاقہ ہے، کھلا علاقہ ہے، تو لوگ صحن میں سوتے ہیں، لیکن لوگ اس برادی کی وجہ سے صحن میں نہیں سو پاتے۔ سردیوں میں برادہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ اس کے راکھ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ راکھ جہاں پہ ہمارے سانسوں میں شامل ہو رہی ہے، وہیں پہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دیہاتی علاقہ ہے، کھلا علاقہ ہے، کھلے عام آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتی ہے، آپ کے کپڑوں کو آلودہ کرتی ہے، ڈھیر سارے مطلب صحت کے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس کے لیے ورکنگ جرنلسٹ کے فورم سے سول سوسائٹی نے ایک بہت بڑی ریلی بھی، احتجاجی ریلی بھی نکالی تھی لاسٹ جو کرشنگ سیزن تھا اس میں، اور مینجمنٹ نے ایک معاہدہ کیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی معاہدہ ہوا تھا کہ یہ جو نیکسٹ کرشنگ سیزن چلے گا اس میں چمنیوں سے نکلنے والی آلودگی پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن وہ کام کہاں تک پہنچا ہے، کیا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کی ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اب ہم جاتے ہیں دلے والا کی طرف اور پھر پانچ گرائی کی طرف۔ یہ بھی حلقہ پی پی کے بڑے شہر ہیں۔ دلے والا میں بھی صحت سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو مرکز صحت ہے اسے اپ گریڈ کیا جائے۔ ایم روڈ یہیں سے گزرتا ہے، وہ بھی دلے والا کا معاملہ ہے۔ پانچ گرائی کی طرف جائیں تو پانچ گرائی اگرچہ بہت بڑا شہر نہیں ہے، اور جو میں مسئلے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ چھوٹا ہی لگے گا، لیکن مجھے روف کلاسرا یاد آتے ہیں، بہت بڑا نام ہے صحافت کا۔ انہوں نے جب ایم روڈ پہ لکھا، انہوں نے جب لیا کے مسائل پہ لکھا تو کہا گیا کہ آپ تو قومی مسائل پہ بول رہے ہیں، بڑے بڑے مسائل پہ بول رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ میرا گھر ہے اور انہی لوگوں کے مسائل میں نے سامنے لے کے آنے ہیں۔ تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پانچ گرائی ہمارا شہر ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے بھلے، لیکن بظاہر چھوٹا مسئلہ ہے۔ بی ایچ یو وہاں پہ ہے، بنیادی مرکز صحت ہے، انتہائی خستہ اس کی بلڈنگ ہے، شہر سے ایک طرف ہے، آبادی سے ایک طرف ہے، ریلوے لائن گزرتی ہے، ریلوے پھاٹک اس پہ نہیں ہے۔ تو جب بھی مریض کو وہاں پہ ہاسپٹلائز کرنا ہوتا ہے تو چونکہ پھاٹک نہیں ہے تو وہیں پہ کاریں یا موٹر سائیکلز رک جاتی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے گزار بھی لی جاتی ہیں، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے لگنے سے مریض کی جان چلی جاتی ہے۔ تو وہاں کے لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بی ایچ یو کو اپ گریڈ بھی کیا جائے، اسے عمارت بھی نہیں دی جائے، اور وہاں پر پھاٹک بھی بنایا جائے۔ پھاٹک نہ ہونے سے جہاں پہ مریضوں کو مسائل پیش آتے ہیں وہیں پہ شہر کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اور بھی ڈھیر سارے مسائل ہیں، جیسے پھر دریا خان کی بات کریں تو دریا خان کی پھیلنے والی جو آبادی ہے، جو اتنی ساری بڑھ گئی ہے، اس میں سیوریج کے مسائل ہیں۔ شہر دریا خان کی بھی سیوریج کے مسائل ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو خصوصاً میں بات کروں کہ جو مین بازار کو ڈیرہ روڈ سے جانے والی گلیاں ہیں، تقریباً تمام گلیاں 3-4 فٹ پانی سے بھر جاتی ہیں، بازاروں کو جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ قبرستان شہیدہ کی دونوں گلیاں اسپیشلی 3-4 فٹ بھر جاتی ہیں۔ محلہ امداد ہاؤس ہے۔ سیوریج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیوریج اگرچہ پہلے سے ڈالی گئی ہے، لیکن خصوصاً جو نئے علاقے ہیں، آبادی جو بڑی ہے وہاں پہ سیوریج کا انتظام نہیں ہے۔ جو نئے علاقے ہیں، آبادی جو بڑی ہے، وہاں پہ بجلی کے کھمبے نہیں ہیں۔ کھمبوں سے سروس ٹو سروس پہلے کبھی چلا کرتی تھی، اب کھمبوں کے اوپر میٹر لگائے گئے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان باتوں کو دہرائیں، ان باتوں کو ذکر کریں، آپس میں بھی ذکر کریں، اور آپ کے جو نمائندگان ہیں جو آپ سے ووٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی ذکر کریں کہ ہمارے ان مسئلوں کو، ان مشکلوں کو حل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔